یہ کہانی ہے ایک ایسے بر اعظم کی جو ہزاروں سال تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رہا۔ ایک ایسی زمین جہاں انسانوں نے تب قدم رکھا جب مصر کے اہرام بھی نہیں بنے تھے۔ یہ ہے آسٹریلیا کی کہانی۔ تقریباً 65,000 سال پہلے جب دنیا کے نقشے پر کوئی آسٹریلیا نہیں تھا، تب یہاں انسانوں کے پہلے قدم پڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آج ہم ایبوریجنل آسٹریلینز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ شکار کرتے، مچھلی پکڑتے اور زمین سے جڑی ایک گہری روحانی ثقافت رکھتے تھے۔ ان کے لیے زمین صرف مٹی نہیں تھی، یہ ان کے خدا، ان کے اجداد اور ان کی پہچان تھی۔ آسٹریلیا اس وقت دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا۔ نہ یہاں بادشاہتیں تھیں، نہ سلطنتیں تھیں، نہ فوجیں، صرف فطرت اور انسان کا سادہ مگر پراسرار تعلق۔ 19ویں صدی سے پہلے 1606 میں ایک ڈیچی ملاح ولیم جانسن نے آسٹریلیا کے شمالی ساحل کو دیکھا۔ یہ یورپین دنیا کی آسٹریلیا سے پہلی ملاقات تھی، مگر اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ زمین ایک دن پوری قوم بنے گی۔ یورپی ملاح اسے ٹیرا آسٹرالیس انکونیتا کہتے تھے، یعنی نامعلوم جنوبی زمین، ایک پراسرار بر اعظم جس کے بارے میں صرف کہانیاں تھیں۔ انگلینڈ کا قبضہ اور قیدیوں کی سرزمین۔ سن 1670 میں برطانوی ملاح کیپٹن جیمز کوک نے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر قدم رکھا اور اس علاقے کو نیو ساؤتھ ویلز کا نام دے کر برطانوی سلطنت کے نام کر دیا۔ لیکن برطانیہ کو یہاں دولت یا خزانے نہیں چاہیے تھے، انہیں چاہیے تھی زمین جہاں وہ اپنے قیدیوں کو بھیج سکیں۔ سن 1788 میں پہلی برطانوی بحری بیڑا سڈنی کے ساحل پر اترا اور یوں آسٹریلیا ایک قیدیوں کی کالونی، پینل کالونی بن گیا۔ چور، باغی اور چھوٹے مجرم سب یہاں جلا وطن کیے جاتے۔ پہلی کالونی میں تقریباً 775 قیدی اور 211 سپاہی شامل تھے۔ یہی لوگ بعد میں آسٹریلیا کے پہلے آباد کار بنے۔ جب برطانوی جہاز 1788 میں سڈنی کے ساحل پر پہنچے تو اس سرزمین پر پہلے سے انسان بستے تھے، وہ لوگ جو کم از کم 65,000 سال سے یہاں تھے، یعنی انسانیت کی سب سے قدیم تہذیبوں میں سے ایک۔ جب پہلا سفید فام شخص ان کے ساحل پر اترا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، اجنبی مگر پرامن۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ مہمان اب کبھی واپس نہیں جائے گا۔ رفتہ رفتہ برطانوی بسنے لگے، انہوں نے زمینوں کو اپنی ملکیت قرار دیا اور مقامی قبائل کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تصادم شروع ہوا، ایک ایسی جنگ جو کبھی کھل کر نہیں لڑی گئی مگر جس میں لاکھوں زندگیاں مٹ گئیں۔ ایبوریجنلز کے لیے زمین مادر فطرت تھی، وہ اسے بیچنے، بانٹنے یا قبضہ کرنے کا تصور ہی نہیں رکھتے تھے، مگر برطانوی قانون میں زمین صرف ایک ملکیت تھی۔ یوں ان کے لیے ایبوریجنلز بے زمین کہلائے اور اس بنیاد پر ان کی زمین پر قبضہ جائز سمجھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ظلم کا نیا باب لکھا۔ مقامی قبائل کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مقدس مقامات مسمار کر دیے گئے، بچوں کو زبردستی ان کے خاندانوں سے جدا کر کے مشن سکولوں میں بھیجا گیا، جہاں ان سے ان کی زبان، ثقافت اور شناخت چھین لی گئی۔ یہی بچے بعد میں کہلائے چوری شدہ نسلیں، سٹولن جنریشن۔ 20ویں صدی کے آغاز تک ابوریجنلز کی آبادی میں خوفناک کمی آ چکی تھی۔ بیماریاں، بھوک، تشدد، ان سب نے ان کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ ایک وقت آیا جب دنیا سمجھ بیٹھی کہ یہ قوم شاید مٹ جائے گی، لیکن وہ زندہ رہے۔ انہوں نے اپنی شناخت دوبارہ قائم کی اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ سن 1967 میں آسٹریلیا نے ریفرنڈم کے ذریعے ایبوریجنلز کو سرکاری طور پر انسان تسلیم کیا، یعنی وہ قانوناً شہری بنے جنہیں اب ووٹ دینے کا حق ملا۔ پھر 2008 میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے قومی سطح پر چوری شدہ نسلوں سے معافی مانگی، ایک تاریخی لمحہ جب پورا ملک خاموش آنسو بہا رہا تھا۔ سونا، دولت اور نیا خواب، یہ وہ وقت تھا جب آسٹریلیا کی زمین کے نیچے چھپا خزانہ دنیا کی نظروں میں چمکنے لگا۔ سال تھا 1851۔ نیو ساؤتھ ویلز کے ایک علاقے میں ایک شخص نے دریا کے کنارے چمکتا ہوا سونا دیکھا، ایک چھوٹا سا ذرہ، مگر اسی لمحے سے آسٹریلیا کی تقدیر بدل گئی۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور پھر شروع ہوا ایک گولڈ رش جو آسٹریلیا کے ہر کونے کو ہلا گیا۔ لوگ چین، آئرلینڈ، امریکہ،
برطانیہ اور یورپ سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچنے لگے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی خواب تھا، دولت، خوشحالی اور ایک نئی زندگی۔ اس وقت آسٹریلیا کی آبادی چند لاکھ سے بھی کم تھی، مگر اگلے 10 سالوں میں یہ کئی گنا بڑھ گئی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات شہر بن گئے، ریلوے لائنز بچھائی گئیں، بینک کھلے، اخبارات چھپنے لگے، اور پہلی بار آسٹریلیا نے خود کو ایک ملک کے طور پر محسوس کیا۔ مگر ہر چمکتا ہوا سونا خوشی نہیں لاتا۔ گولڈ رش کے دوران آسٹریلیا کی زمین پر طبقاتی تقسیم اور نسل پرستی نے بھی جنم لیا۔ چینی مزدوروں کو کمتر سمجھا جاتا، ان پر حملے کیے جاتے اور انہیں غیر ملکی خطرہ کہا جاتا، مگر انہی مزدوروں نے پہاڑوں کو کھودا، دریاؤں کو چھانا اور اپنی محنت سے آسٹریلیا کو نئی بنیادیں دیں۔ گولڈ رش کے زمانے میں سب سے مشہور علاقے تھے بالارات اور بینڈیگو۔ یہ وہ جگہیں تھیں جہاں دن رات کان کنوؤں کی بھیڑ رہتی۔ کبھی کوئی سونے کی ڈلی مل جاتی اور وہ لمحے میں امیر بن جاتا، تو کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹتا، مگر اگلے دن پھر قسمت آزمانے نکل پڑتا۔ یہ وہ خواب تھا جو ہر دل میں جلتا تھا، لیکن دولت کے ساتھ ساتھ ایک نئی شعور بھی جنم لے رہا تھا۔ اب آسٹریلیا کے لوگ سمجھنے لگے تھے کہ وہ صرف برطانیہ کے غلام نہیں، بلکہ اپنی زمین کے مالک ہیں۔ 1854 میں بالارات کے مزدوروں نے ٹیکس اور ناانصافی کے خلاف بغاوت کی، جسے تاریخ میں یوریکا ریبیلین کہا جاتا ہے۔ یہ بغاوت چھوٹی تھی، مگر اس نے آسٹریلیا میں جمہوریت کا پہلا بیج بو دیا۔ لوگوں نے اپنی آواز اٹھانا سیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قوم بننے کا خواب زمینی حقیقت میں بدلنے لگا۔ گولڈ رش نے آسٹریلیا کو صرف امیر نہیں بنایا، بلکہ اسے بدل دیا۔ یہاں آنے والے تارکین وطن اپنے ساتھ نئی زبانیں، نئے رسم و رواج اور نئی سوچ لائے۔ یوں آسٹریلیا آہستہ آہستہ ایک کثیر الثقافتی معاشرہ بننے لگا۔ سونا نکل آیا، دولت کمائی گئی، کچھ لوگ امیر ہوئے، کچھ صرف خواب لے کر واپس چلے گئے، مگر ایک چیز پیچھے رہ گئی، ایک نیا یقین کہ یہ سرزمین موقعوں کی زمین ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسٹریلیا نے خود کو پہچانا، جب اس نے دنیا کو بتایا کہ وہ اب صرف ایک کالونی نہیں، بلکہ ایک ابھرتا ہوا ملک ہے۔ یہ وہ سنہری دور تھا جس نے آسٹریلیا کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ 19ویں صدی کے آخر تک آسٹریلیا بدل چکا تھا۔ اب یہ وہ زمین نہیں تھی جہاں صرف قیدی جلاوطن کیے جاتے تھے۔ یہاں شہر آباد ہو چکے تھے، تجارت بڑھ چکی تھی، اور ایک نئی نسل اب خود کو آسٹریلوی کہنے لگی تھی۔ مگر ایک سوال اب بھی باقی تھا، کیا وہ اب بھی برطانیہ کے تابع رہیں گے یا اپنی ایک نئی شناخت کے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھریں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔